اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اقوام شرق و غرب، اے دانشوران قرۂ ارض، اے ذمہ داران اقوام متحدہ، اے ساری دنیا کے سربراہان ریاست والحکومت، اے ساری دنیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف، اے ساری دنیا کی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز، ریکٹرز اور شعبہ حیثیات اور بین الاقوامی امور کے سربراہوں، اے ساری دنیا کے ہیومن رائٹس کمیشنز کے چیئر پرسنز، اے ساری دنیا کے ادیان اور سارے مذاہب کے پیشواؤں اور رہنماؤں، اے ساری دنیا کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذمہ داروں، عہد حاضر کی ساری دنیا کے اے مصلحین انسانیت اور اے باشندگان قرۂ ارض، برائے کرم میری معروضات کو توجہ سے سنیے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی بتانے والے نے پہلے نہیں بتایا تھا۔ میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے پہلے بھی خبردار کرتا چلا آ رہا ہوں، آج پھر آپ کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میری معروضات کو پلیز غور سے سنیے، پلیز غور سے سنیے۔ اللہ جل شانہ قرآن الحکیم میں فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب لگانے والے چور خور کے لیے خرابی اور افسوس ہے۔ اللہ ذی جمع مال معددہ، وہ جو مال جمع کرتا اور گن کر رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ یعنی ریزہ کر دینے والی میں ڈالا جائے گا۔ وما ادرک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ یعنی ریزہ کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی اور سلگائی ہوئی آگ ہے جو پہنچ جائے گی دلوں تک، جو دلوں تک راہ پا لیتی ہے۔ انہا لموصدہ فی امد ممددہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے ستونوں میں۔ حکیم عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکتوبر 1991 کی اپنے آخری تفسیری ورق میں سورۃ ہومزہ کی تفسیر کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ یہاں اس سورت میں ہومزہ اور لومزہ کے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہومزہ کا مصدر ہے الحمز، جس کے معنی ہے کچوکے لگانا یا کچوکے مارنا، دھکا دینا اور دھکا مارنا۔ الحمز کے معنی ہے کچوکے مارنے والا، جماعت میں تفریق ڈالنے والا، دوستوں میں جھگڑا ڈالنے اور ڈروانے والا، عیب جوئی کرنے والا۔ راغب نے کہا ہے کہ الحمد نچوڑنے نیز غیبت کرنے کو کہتے ہیں، اور لومزہ کا مصدر ہے اللمز، اس کے اصل معنی ہے آنکھ یا ہونٹوں سے اشارہ کرتے ہوئے خفیہ بات کرنا اور منہ پر عیب جوئی کرنا۔ تاج اور محیط کے نزدیک لومزہ اس چغل خور کو کہتے ہیں جو جماعت میں تفریق ڈالے اور دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دبانے اور نچوڑنے کے ہیں، اور ہومزہ اور حماز کے معنی عیب چینی کرنے والا کے ہیں۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ حمز فعل سے ہے اور لمز قول سے ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ ہومزہ وہ ہوتا ہے جو مال و دولت اور سرمایہ کے بل بوتے پر پشت پیچھے عیب لگاتا ہے اور معاشرے اور لوگوں کا استحصال خفیہ اور پوشیدہ ذرائع اور طریقوں سے کرتا ہے، اور لومزہ اس کو کہتے ہیں جو مال و دولت اور سرمایہ کے بل بوتے پر سامنے عیب لگاتا ہے۔ اس کی لوٹ اور استحصال ظاہری باہری اور سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے مالدار اور سرمایہ دار لوگ معاشروں کو عیبدار بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہومزہ اور لومزہ کے ان دونوں الفاظ کے اندر پائے جانے والے سارے معنی مطالب اور سارے مفاہیم کا اطلاق ہر طرح سے اور ہر طرف سے ذات پرست لوگوں کی شخصی، ذاتی اور انفرادی زندگیوں پر بھی ہوتا ہے، اور ذات پرست لوگوں کی اجتماعی، معاشی، سیاسی، قومی، ملکی، ریاستی اور بین الاقوامی زندگیوں پر بھی ہوتا ہے۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دولت مندی کے غرور اور ذوق میں انفرادی اور شخصی طور پر بھی ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے اور لگائی بجھائی کرتے پھرتے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں میں اختلافات پیدا کرتے پھرتے ہیں، اور دولت و ثروت کے گھمنڈ میں اپنے سے کمزور لوگوں کو حقیر اور کمتر جانتے ہیں۔ ہر فوق دولت مند اپنے سے پست غریبوں کا خون نچوڑ رہا ہے، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھائے جا رہی اور ناک میں دم کیے ہوئے ہے۔
ابن آدم کی انفرادی شخصیتوں کی طرح اجتماعی، معاشی، قومی، ملکی، ریاستی اور بین الاقوامی زندگیوں میں بھی ان دونوں الفاظ کا اطلاق ہر عہد کے جاگیرداروں، سرمایہ داروں، استثالیوں، زر پرستانہ ذہنیت اور زر پرستانہ نظام کے حاملین، ان کے پربردہ اداروں اور سرار ثانی کے خفیہ محکموں پر بھی ہوتا ہے، جنہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت ہر عہد کے معاشروں کو آپس میں تفریق، پھوٹ اور انتشار کا شکار کر رکھا ہے اور انہیں ہر سمت سے دبا کر رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ ہر عہد کے معاشی طور پر بالادست طبقے اور طبقات نے سرمایہ اور دولت و ثروت کے بلبوتے پر معاشی طور پر زیر دست کمزور اور پست طبقے اور طبقات کا ہمہ سمتی استحصال کیا ہے، لیکن عہد حاضر کے سرمایہ داروں کی دولت و ثروت کا تو کیا کہنا ہے کہ جن کی دولت و ثروت کی کثرت اور ان کے استحصال کے ہمہ پہلو ذرائع اور طریقوں کو دیکھ کر مرعوب ہوں فرعونوں قارون۔ پوری دنیا میں ان مقامی، قومی اور عالمگیر ہومزہ اور لومزہ کے اپنائے ہوئے اور جاری کردہ سرمایہ دارانہ طبقاتی نظام کی کوکھ سے معاشی ناہمواریت، طبقاتی نظام، طبقاتی کشمکش، چھینا چھتی، بدحالی، غربت، بے روزگاری، بھوک، افلاس، تنگ دستی، مہنگائی، صحت کی کمزوری، پاکستان میں مٹھی، افریقہ میں سوڈان اور دنیا کے کئی اور ممالک میں قحط اور قحط کی سی صورتحال، جہالت، خانہ جنگی، کم خوراکی، بے خانگی، حسد، بغض، چغلی، کمینگی، نا امیدی، نا انصافی، نفرت، باہمی دشمنیاں، دہشت گردی، قتل و غارت گری، چوری، ڈاکہ، رشوت، گداگری، بیکاری، بے عملی، ناداری، سستی، کاہلی، چڑچڑے پن، چاپلوسی، جھوٹ، چالاکی، ہیرا پھیری، دجل، فریب، فراڈ، ریاکاری، جھوٹا دکھلاوا اور جھوٹی نمود و نمائش، دشنام ترازی، بدکاری، جسم فروشی، مذہبی و مسلکی، مقامی، علاقائی، صوبائی، ملکی، قومی اور بین الاقوامی اختلافات جیسے بے شمار معاشی، اقتصادی، مالی و مالیاتی، سماجی، سیاسی، نظری، فکری، نفسیاتی، اخلاقی، تہذیبی و تمدنی، نسلی، ثقافتی اور جسمانی عوارض جنم لیتے ہیں۔ غرض کہ کون سا شعبہ زندگی ہے جس پر ہومزہ اور لومزہ کے ان دونوں الفاظ کے مختلف مفاہیم کا اطلاق نہیں ہوتا؟ یقیناً ہر عہد کے سارے شعبہ ہے زندگی پر ان دونوں الفاظ کے اندر پائے جانے والے سارے مفاہیم کا پورا اطلاق ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ حکیم عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک سورۃ الہمزہ میں سرمایہ دارانہ نظام کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا نظام روا یعنی سرمایہ دارانہ نظام کا پجاری سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کو ہمیشگی کی زندگی عطا کرے گا؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اس کا یہ مال ضرور حطامہ میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ابن آدم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ حطامہ یعنی ریزہ کر دینے والی، کھا جانے اور چٹ کر جانے والی کیا ہے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی بھڑکائی اور سلگائی ہوئی آگ ہے جو پہنچ جائے گی دلوں تک۔ جوہری سائنس کا علم بتاتا ہے کہ جوہری بم کا دھواں اور گیس یعنی سموگ فوراً دل پر اثر انداز ہو کر ہارٹ اٹیک کا موجب بنتے ہیں۔ انہا علیہم موصدہ فی آمد ممددہ، بے شک وہ آگ اوپر لمبے ستونوں میں بند کر دی جائے گی۔ خدا کا یہ فرمان قدسی زبان حال سے اپنی وضاحت خود کر رہا ہے۔ یہ وہ لمبے ستون میزائل اور ایٹم بم ہیں جن میں خوفناک آگ بھر دی گئی ہے۔ ایٹم اب 26 فٹ لمبے ہیں جن میں آگ بھر دی گئی ہے۔ اس سے مراد ایٹمی میزائل بھی ہو سکتے ہیں جن کی لمبائی 100 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ایٹمی میزائل میں 16 ایٹم بم پیک ہو جاتے ہیں، یعنی ایک میزائل ایک ہی وقت میں 16 ایٹم بموں کو دنیا کے ہر آخری کونے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور مختلف اطراف میں موجود 16 مختلف بڑے شہروں کو زیادہ سے زیادہ 25 منٹ میں نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو ملکوں کے ملک اس کی ناقابل بیان تباہی و بربادی کی لپیٹ میں آئیں گے، وہ تباہی و بربادی الگ ہے۔ ایک بات کی میں ابھی آغاز ہی میں وضاحت کر دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام تک کے تمام پیغمبروں کی انکاری کافر اور فاسق و فاجر قوموں اور امتوں پر عذاب اسی زمین پر ہی آئے۔ پیغمبران کرام کی انکاری کافر اور فاسق فاجر قوموں اور امتوں پر عذاب بعد الموت نہیں آئے تھے، لہذا قیامت کا آخری اور عذاب الاکبر بھی زندہ
انکاری کافر منافق افراد، زندہ انکاری کافر اور منافق قوموں اور زندہ انکاری کافر اور منافق امتوں پر اسی زمین پر ہی آئے گا۔ قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی یہ آیات اس حقیقت کی الفاظ میں کھلی وضاحت کر رہی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور اس طرح سے ہم اس شخص کو سزا دیتے ہیں جو حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور بہت دیر تک رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ۔ پھر کیا یہ بات ان کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے کے مقامات یعنی گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر یہ بات آپ کے پروردگار کی طرف سے پہلے سے مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب ہو چکا ہوتا۔ اور سامعین محترم پھر ذرا توجہ سے سنیے، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اس دور میں ہم نیلی یعنی نیلگوں آنکھوں والے مجرموں کو اکٹھا کریں گے۔ حکیم عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت کریمہ کے اندر چار باتیں امور اور نکات قابل غور ہیں۔ نمبر 1 اس دور میں، نمبر 2 نیلی آنکھوں والے، نمبر 3 مجرم، نمبر 4 اور نیلی یا نیلگوں آنکھوں والے مجرموں کا اکٹھ یا اکٹھا ہونا۔ اگر ابھی ذکر کیے گئے ان چاروں امور اور نکات کی تشریح اکٹھی کر دی جائے تو میرا خیال ہے کہ سامعین محترم کے لیے اس کی تفہیم زیادہ آسان ہوگی۔ سو عرض ہے کہ اکٹھا کریں گے سے یہاں مراد مقام حشر میں اکٹھا کرنا ہے۔ اس دور میں یعنی قرب قیامت میں اقوام کا اکٹھ یا اقوام میں اکٹھا ہونا ہے۔ یہودی اور مسیحی دینی لٹریچر بھی تصدیق کرتا ہے کہ مقام حشر سے مراد سرزمین اسرائیل، عرب اور مشرق وسطیٰ کے علاقے ہیں، اور اس یا انہی مقامات پر اقوام عالم کا اکٹھ اور اجتماع ہوگا۔ اگر آپ یہودیوں اور مسیحیوں کے بنیادی دینی لٹریچر اور ان کے مفسروں اور دانشوروں کی تحقیقات کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سابقہ کتب الہیہ اور قرآن حکیم کی صداقتوں میں کس قدر مماثلت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ امریکہ کے ماہر آثار قدیمہ محقق مورخ یروشلم میں امریکہ کے مدرسہ آثار قدیمہ امریکن اسکول آف آرکیالوجی کے بانی اور مذہبی اسکالر چارلس کٹول ٹوری جو 1863 میں پیدا ہوئے 1956 میں فوت ہو گئے، اور امریکہ کے عہد نامہ عتیق کے عالم محقق اسکالر ماہر اشوریات اور ماہر علوم المصریات ڈاکٹر میریڈتھ جارج کلائن جو 1922 میں پیدا ہوئے اور 2007 میں فوت ہو گئے، اور امریکہ کے پروٹیسٹنٹ عالم دین محقق اور مصنف اسٹیٹ آف فلوریڈا میں نائس وائلڈ بیبلیکل ہاریزن انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر جیم برل جارڈن کی طرح کئی اور یہودی اور مسیحی اسکالرز بھی لکھتے ہیں کہ آرمیگیڈن کا لفظ عبرانی زبان کے لفظ موڑ سے مشتق ہے، یعنی موڑ سے نکلا ہے، MOED سے نکلا ہے، جس کے معنی اسمبلی، اکٹھ یا اجتماع کے ہیں۔ بس ان کے نزدیک آرمیگیڈن کا مطلب ہے جبل الاجتماع۔ ڈاکٹر جیمز برل جارڈن کے نزدیک یہ حوالہ جبل السینائی کا بھی ہو سکتا ہے اور جبل السیحون کا بھی۔ جبل السیحون یروشلم میں ایک پہاڑی ہے۔ جبل السیحون یروشلم کے پرانے شہر کی دیوار کے باہر موجود ہے۔ وسیع تر معنی میں سیحون کا لفظ ساری سرزمین اسرائیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چوتھی صدی عیسوی کے دین عیسائیت کے مصنف، مورخ، مفسر، عیسائی مناظر اور دانشور یوزیبیس آف قیصاریہ جو 263 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 340 میں فوت ہو گئے، اور 5ویں صدی عیسوی کے سینٹ جروم آف اسٹرائڈر کے مطابق جو 347 میں پیدا ہوئے 420 میں فوت ہو گئے، ان کے مطابق سڈرون یا کڈرون کی وادی واد الجہوشافٹ یا جوسافٹ کی وادی ہے۔ امریکہ کے بائبل کے مسیحی عالم دین اور پروفیسر جان ڈیوائٹ پینٹیکوسٹ
کی تحقیق کے مطابق ہر مجدون کے علاقے مڈل ایسٹ کے علاقے ہی ہیں۔ پروفیسر جان ڈیوائڈ پینٹیکوسٹ کے مطابق ہر مجدون کے علاقے جبل ہر مجدون، ماؤنٹ آف آرمیگیڈن، میدان میگیڈو، پلینس آف میگیڈو اور وادی الجہوشافٹ، جوسافٹ کی وادی، ویلی آف جہوشافٹ، ایک ہی وادی، ایک ہی جگہ، ایک ہی میدان، ایک ہی پہاڑی کے مختلف نام ہیں۔ میگیڈو کی پہاڑی یا چوٹی، ماؤنٹ آف میگیڈو کا ذکر عہد نامہ 3 میں موجود ہے۔ باب کا نام ہے وحی، چیپٹر نمبر 16 اور آیت نمبر 16۔ یہ چوٹی یا پہاڑی شمالی اسرائیل میں حیفا سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر حیفا کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ عبرانی کی بائبل میں سیہون یعنی زوائن یروشلم کا مترادف ہے اور اسرائیل کی پوری سرزمین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک وادی سیہون ماؤنٹ آف زوائن وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل کا خدا یہوہ رہتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک ماؤنٹ زوائن خدا اور اس کے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ جوئیل قدیم اسرائیل کے نبی تھے۔ نبی جوئیل نے اپنی کتاب کے باب نمبر 3 کی آیت نمبر 2 اور باب نمبر 3 کی آیات نمبر 9 سے 16 میں واد الفصل، ویلی آف ڈیسیژن کو ہی واد الجہوشافٹ یا جوسافٹ کہا ہے اور یہ اسرائیل میں ہے۔ مزید حوالے کے لیے دیکھیے نبی جوئیل کی کتاب کے باب نمبر 1 کی آیت نمبر 15، باب نمبر 2 کی آیت نمبر 1 اور 11، باب نمبر 3 کی آیت نمبر 2 کے علاوہ آیات نمبر 12 تا 15، زیفانیہ کے باب نمبر 1 کی آیت نمبر 14، عیسائیہ کے باب نمبر 63 آیات نمبر 1 تا 7، قائنی کے باب نمبر 3 کی آیت نمبر 2، زبور کے باب نمبر 37 کی آیت نمبر 13 اور پیٹر کے باب نمبر 2 کی آیات نمبر 3 تا 7۔ یہودی مفسر اور علماء یہوشافٹ یا جوسافٹ کو ہی اسرائیل قرار دیتے ہیں۔ کئی یہودی مفسرین اور علماء نے واد الفصل یعنی ویلی آف ڈیسیژن، واد الجہوشافٹ اور واد الجوسافٹ کو واد الہلاکت بھی کہا ہے۔ یہوشافٹ یا جوسافٹ کا معنی ہے یہوہ انصاف کرتا ہے، یہوہ ججز۔ بعض کے نزدیک واد الفصل، ویلی آف ڈیسیژن اور واد الہلاکت اسرائیل کا ہی دوسرا نام ہے۔ یہوشافٹ یا جوسافٹ کی وادی یروشلم سے تقریباً 11 میل کے فاصلے پر خربٹ ٹیکوا کے مغرب میں خربٹ بیریکٹ کے نزدیک صحرائے ٹیکوا میں واقع ہے۔ یہودی اور مسیحی عقائد کے مطابق یہوشافٹ یا جوسافٹ کی وادی ہی وہ جگہ ہے جہاں خدا اقوام کے مابین فیصلہ کرے گا۔ یہودی مسیحی اور مسلمان محقق اور دانشور اور ماہرین علوم دینیات سیڈران یا کڈران کو افراد اور اقوام کے مابین فصل الآخرہ کی جگہ قرار دیتے ہیں۔ وادی سیڈران یا وادی کڈران، ویلی آف کڈران اور ویلی آف سیڈران کو واد الجہوشافٹ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ یروشلم اور جبل زیتون کے درمیان واقع ہے، اور اس کا نام عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں اسی نام سے ذکر ہوا ہے۔ سیڈرون یا کڈرون عہد نامہ جدید کی بک آف ریویلیشن کے مطابق وہ جگہ ہے جہاں آخری جنگ کے لیے افواج جمع ہوں گی۔ دنیا کی اگرچہ ساری نہیں لیکن زیادہ تر اقوام اسرائیل کے خلاف اپنی فوجوں کو متحد کر لائیں گے۔ شمالی اسرائیل میں ماؤنٹ آف میگیڈو اصل میں پہاڑی نہیں بلکہ ٹیلہ ہے، جس میں قدیم عہد میں مصر اور شام، اناطولیہ اور عراق کے درمیان تجارت کو تحفظ دینے کے لیے حفاظتی عمارات اور قلعے تعمیر کیے گئے تھے۔ عہد نامہ قدیم میں میگیڈو کے لفظ کا ذکر 12 بار ہوا ہے۔ 10 بار میگیڈو کا قدیم شہر اینشنٹ سٹی آف میگیڈو اور 2 بار میدان میگیڈو پلین آف میگیڈو کے حوالے اور نام کے طور پر آیا ہے۔ عہد نامہ جدید میں ہر مجدون کا لفظ اپوکیلپس میں ریویلیشن ٹو سینٹ جان میں ایک ہی بار آیا ہے۔ باب کا نام ہے وحی، باب نمبر 16 اور آیت نمبر 16۔ عبرانی میں اس کا ترجمہ ہر میگیڈو کیا گیا ہے۔ میگیڈن یا میگیڈو کے معنی ہے ہجوم، بھیڑ، اجتماع یا اکٹھ کی جگہ۔
بائبل کے نزدیک میگیڈو وہ جگہ ہے جہاں حق و باطل کے درمیان مارکۃ الآرا جنگ یعنی آرمیگیڈن لڑی جائے گی۔ قیامت کے بارے میں یہوہ کی شہادت ایسکیٹولوجی اور یہوہ وٹنس کے مطابق حق و باطل کی مارکۃ الآرا جنگ یعنی آرمیگیڈن کے نتیجے میں زمین پر موجود تمام خبیث لوگوں کا سفایا ہو جائے گا، صرف راست باز لوگ بچیں گے، پھر زمین پر ایسی آبادی بسے گی جو گناہ اور موت سے ناواقف ہوں گے۔ مسیحی دینی لٹریچر کے مطابق جبل الاجتماع پر قیامت کی جنگ اس حوالے سے بھی اہم ہے۔ مسیحی دینی لٹریچر کے مطابق جبل الاجتماع یعنی ماؤنٹ آف اسمبلی پر قیامت کی جنگ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ یہ پہاڑ اور زمین آسمان اور زمین کے درمیان اہم جگہ ہے جہاں نیکی اور بدی اور خدا اور شیطان کے درمیان آخری جنگ لڑی جائے گی۔ پروفیسر جان ڈیوائٹ پینٹیکوسٹ کہتا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں یروشلم تباہ و برباد ہو جائے گا، فوجیں اسرائیل میں داخل ہو جائیں گی، آسمان سے نازل ہونے والی آگ فیصلہ کر دے گی۔ یہودیوں کے بائبل کے مفسر ربی ڈیوڈ کنہی جو 1160 میں پیدا ہوئے اور 1235 میں فوت ہو گئے، ان کے مطابق یہ جنگ یروشلم میں ہو۔ یہودیوں کے بارے میں پیشگوئیاں بتاتی ہیں کہ کڈرون یا سڈرون کی وادی کے مقام پر یاجوج ماجوج کی جنگ ہوگی، اسی مقام پر یوم الفصل ڈے آف ججمنٹ ہوگا۔ کڈرون یا سڈرون کی وادی کے مقام پر یہ جنگ یاجوج ماجوج اور اسرائیل کے مابین ہوگی۔ بس امکان غالب ہے کہ آیت وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اس دور میں ہم نیلی یعنی نیلگوں آنکھوں والے مجرموں کو اکٹھا کریں گے۔ نیلی یا نیلگوں آنکھوں والے مجرموں سے مراد یورپ اور شمالی امریکہ کی وہ مغربی اقوام ہیں جن کو عرف عام میں ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں، اور ان کی آنکھیں نیلی یا نیلگوں ہیں، اور جو اس وقت ساری دنیا کے اندر تمام بنیادی فتنوں اور فسادات کے موجب ہیں۔ لہذا یہ لوگ ساری دنیا میں معاشی فتنوں، تیسری دنیا کے 170 کے لگ بھگ ممالک کے اندھے، عالمگیر اور کثیر سمتی جکڑ بند، سامراجی استحصال، سیاسی فسادات، ظاہر میں سیکولرزم لیکن حقیقت میں دنیا میں مذہبی تنازعات اور فرقوں کو جنم دینے، جنگوں اور ہر طرح کے ذہنی اور نفسیاتی تفکرات کا سبب اور وجہ ہونے کے باعث پوری انسانیت اور خدا کے مجرم ہیں۔ میں قرآن حکیم کے سمندر میں سے حکیم عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخذ کردہ عالمی حالات کے مطابق اس جاری کمنٹری یعنی عالمی حالات کے مطابق اس رننگ کمنٹری کے سچا ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔ سیاق و سباق سے تو زیادہ تر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے یہاں مراد نیلی آنکھوں والے مجرموں ہی کا جوق در جوق مشرق وسطیٰ کے مقام حشر کی طرف اکٹھا ہونا ہے۔ ویسے تو پورا ارض ہی مقام حشر ہے، لیکن مشرق وسطیٰ ہر مجنون کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ جیسے قرآن مجید کی یہ آیت اس خیال کو مزید سٹرینگتھن کرتی ہے کہ مقام حشر مشرق وسطیٰ اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہی ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں وحی کیا ہے تاکہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو ڈرائیں اور انہیں جمع ہونے والے دن قیامت سے بھی ڈرائیں جس میں کچھ شک نہیں، اس روز ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق سعیر میں ہوگا۔ اس وقت نیلی اور نیلگوں آنکھوں والی مجرم مغربی اقوام دھڑا دھڑ عرب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ہر مجنون ارمیگیڈن یعنی حق و باطل کی آخری مارکۃ الآرا اور فیصلہ کن جنگ کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اس وقت عہد حاضر میں ام القریٰ یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے ممالک میں جو فی الحال سرد جنگ کی صورت میں باہمی کھینچا تانی اور کش چل رہی ہے، یہ کش عنقریب گرم جنگ اور عالمی جوہری تصادم میں ڈھل جائے گی۔ قرآن حکیم اس جوہری تصادم کی تصویر کشی ان الفاظ میں کرتا ہے، ان ذالک الحق تخاصم اہل النار، بے شک آگ والوں کے مابین جنگ ہوگی، یعنی وہ ممالک اور ان ممالک کے مابین جنگ ہوگی جن کے پاس جوہری یعنی ایٹمی آگ ہوگی۔ اس جنگ کا وقوع اب تک اسلام اور قرآن کے تحت زندگی کی ہمہ وقت روب عروج مثبت اور مستقل اقدار پر مبنی ساری بنی انسان کو مساوی اور یکساں سہولیات فراہم کرنے والے یعنی ربوبیت عالمینی کے فلاحی سماج اور فلاحی نظام کے عدم نفاذ اور خود بنی انسان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں، اپنے ہاتھوں کے کیے دھرے اور خود اختیار کردہ گمراہی کی وجہ سے ہوگا۔
اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیجزیکم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا بسبب اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ رجوع کریں. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خشکی اور تختہ زمین کے اوپر انسانوں کے کرتوتوں کے باعث تو فساد کسی نہ کسی انداز اور کسی نہ کسی شکل میں طویل عرصے سے ہی چلا آ رہا ہے، لیکن تری ان سمندروں میں زیادہ تر فساد اہل حاضر کا ہی مظہر ہے. حضرات گرامی، حکیم عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قرآنی تحقیق کے مطابق اس ایٹمی جہنم کی عالمی جنگ کے دو اہم فریق ہیں. نمبر ایک یاجوج اور ماجوج، اور نمبر دوسرا فریق نیلی یا نیلگوں آنکھوں والے مجرم یعنی اہل مغرب ہیں. سامعین محترم، بہتر ہے کہ پہلے تھوڑا سا یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بھی عرض کر دوں. تو عرض ہے کہ یاجوج اور ماجوج آدم کی نسل سے دو قبیلے ہیں، جیسا کہ صحیح ہین سے بھی ثابت ہے. قابل حوار سے روایت ہے کہ یاجوج اور ماجوج آدم کی اولاد میں سے ہیں مگر حوا سے نہیں. یہودی انسائکلوپیڈیا میں ہے کہ جوزیفس ان کو وہی قوم بتاتا ہے جو سیتھن کہلاتی ہے، اور جیروم کہتا ہے کہ میگاگ ماجوج کو کہا سے پرے بحیرہ خزر کے قریب تھا. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں ہے کہ میڈیا کے شمال میں جو اقوام تھیں وہ ایرانی یا انڈو یورپین نہ تھی، بلکہ آرمینیا کے پہلے باشندوں کی طرح وہاں کی اصلی قومیں تھیں جو شاید کو کاف کی بیشمار قوموں میں سے تھیں. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا بھی انہیں سیتھین قومیں قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شمال کی بہت سی اقوام میں سے کسی ایک یا سب اقوام پر اس لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے. دانشوران محترم، جب آپ یاجوج اور ماجوج کی نسل اور ان کے علاقے کی تحقیق، تلاش، دریافت اور شناخت کے لیے جہاں کئی اور طرح کے لٹریچر کو پڑھیں تو وہاں آپ بائبل کی سلیفر کو بھی ضرور پڑھیں. اور خداوند کا کلام مجھ کو پہنچا اور اس نے کہا، اے آدم ذات متوجہ ہو جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور طوال کا فرما روا ہے، اور کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے جوج، روش اور مسک اور طوال کی فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں بنسیاں ماروں گا. اب آپ بائبل کی مذکورہ والا آیات کی تشریح ملاحظہ کی. یہاں یاجوج اور ماجوج کے ذکر میں 3 نام آئے، روش، مسک اور طوال. تمام یہودی اور تمام مسیحی مفسر ایسے واضح علاقوں کے ناموں کو نظر انداز کر کے ان علاقوں کو ایشیا کوچک اور دنیا کے اور خطوں میں تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روش سے مراد روس نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر یہودی اور مسیحی مفسر مان لیں کہ روش سے مراد روس ہی ہے تو یہ پیشین کوئی خود ان کے اپنے ہی گھر کے خلاف ثابت ہوتی ہے، کہ کیونکہ قیامت کے دن یاجوج ماجوج کے ہاتھوں یہود و نصارہ اور اقوام دنیا کا عالمی پھینٹا ہونے والا ہے. لیکن بائبل کی شہادت اس قدر زبردست ہے کہ اس کے سامنے ان کا انکار قائم نہیں رہ سکتا. یاجوج اور ماجوج کا کو کاف کے شمال میں ہونا ایک امر مسلمہ ہے، جیسے جیوش انسائکلوپیڈیا اور انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا دونوں میں صحیح تسلیم کیا گیا ہے. اب ایشیا کوچک یا دنیا کے اور خطوں میں یاجوج اور ماجوج کی تلاش کرتے پھرنا ایک صحیح لا حاصل ہے. کو کاف کے شمال میں روس بھی ہے اور نسک اور طوال بھی موجود ہیں. مخرج ذکر دونوں ناموں کے 2 دریا مسکو اور طوال کو کاف کے شمال میں ملک روس میں بہ رہے ہیں، اور ان میں سے اول ذکر پر ماسکو کا قدیم شہر آباد ہے اور مخرج ذکر پر طوارسک. اور یہ یقینی امر ہے کہ یاجوج اور ماجوج جس کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد صرف روس اور روس ہی ہے. امکان غالب ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک ہی قوم کی 2 شاخیں. اس ضمن میں اگر بائبل اور قرآن مجید کی تعلیم اور روشنی کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج خدا کی بہت زیادہ پسندیدہ، چنیدہ، خاص طور پر منتخبہ، معیاری، لاجواب اور تاریخ کے کام سے کشید کردہ اعلیٰ درجے کی کوئی فقید المثال قوم بھی نہیں ہے. بس صرف ایسا لگتا ہے کہ خدا کی نظر میں باقی اقوام کے مقابلے میں ذرا مجموعی طور پہ اس قوم کے نمبر زیادہ ہیں، اور دیگر اقوام کے مقابلے میں قوم یاجوج اور ماجوج کے مجموعی نمبر زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں سمیت سابقہ تمام امتیں
اس وقت جاگیرداری اور سرمایہ داری کے ظالمانہ سودی اور استحصالی نظاموں کے ترجمہ اور نمائندہ ہیں، اور دنیا کی ہمہ صرف لوٹ کھسوٹ اور استحصال میں ایک دوسرے کی ہم نوا ہیں، جبکہ زمانہ آخرت کا یاجوج ماجوج دین فطرت پر چلتا ہوا لا الہ کی منزل تک پہنچ چکا ہے، اور یاجوج ماجوج کسی نہ کسی حد تک تمام ادیان سابقہ اور سیدنا حضرت محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کے بنیادی اصولوں یعنی نوع انسانی کے مابین مسائل رزق کی ہموار تقسیم و ترسیل، مساوات انسانی، امت واحدہ تن کے توحیدی سماج یعنی غیر طبقاتی نظام کا قائل ہے، اور حکیم عبدالعزیز صاحب کے نزدیک قرآن مجید کی سورۃ محمد کی درجہ رعایت کا اطلاق دنیا کی کسی اور قوم کی بجائے زیادہ تر قومیں یاجوج اور ماجوج پر ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم مسلمان پھر گئے یعنی مسلمان پھر گئے تو وہ اللہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا جو تمہاری مثل نہیں ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان سعیر میں کیوں جھونکے جائیں گے؟ ہم مسلمان سعیر میں اس لیے جھونکے جائیں گے کہ ہم نے خلافت راشدہ کے بعد اللہ کی ماتحت اور اللہ کے لیے عبادت یعنی محنت کے شاندار توحیدی نظام کی جگہ انسانوں کے ماتحت اور انسانوں کے لیے عبادت یعنی محنت کا مشرکانہ نظام یعنی جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام رائج کر لیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کے اسلام سے اس انحراف کو آج سے تقریباً 1 صدی قبل بڑے ہی واضح انداز میں دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری کی کتب میں بھی اور اپنی مشہور زمانہ کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں بھی مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے، اور مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ عصر حاضر کے کثیر الانواع سادہ اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتہاد سے کام لیں تو ان کے نشاط ثانیہ اب بھی ہو سکتی ہے۔ معاشی اور اقتصادی پہلو میں مسلمانوں کے اسلام سے انحراف، گمراہی اور کج فہمی کو علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں یوں بیان کیا ہے: جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اور پھر قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور انہوں نے آپس میں اپنے امر یعنی دین کو ٹکڑے کر لیا ہے، وہ سب ہماری طرف ہی رجوع کریں گے۔ شریعت اسلامی اور علماء حق کے مطابق کسی توحید پرست امت، ملت یا قوم کا فرقہ پرستی اور فرقہ بندی کی لعنت میں مبتلا ہو جانا بھی دین کو ٹکڑے کر دینے کے مترادف ہی ہوا کرتا ہے، لیکن یہ امر بھی تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جب کوئی امت، ملت یا قوم اپنے نبی یا رسول کے پیش اور نافذ کردہ توحیدی نظام یعنی ذرائع پیداوار اور ذرائع ربوبیت پر اللہ تعالیٰ کے حق ملکیت کو چھوڑ کر ذرائع پیداوار اور ذرائع ربوبیت پر انسانوں کے حق ملکیت کو نظراً یا امراً تسلیم اور قبول کر لیتی ہے تو وہ امت، ملت یا قوم اپنے عمل یعنی دین کو ٹکڑے ہی کر لیتی ہے، کیونکہ جاگیرداری اور سرمایہ داری کے سودی نظام کو اپنا لینے اور اختیار کر لینے سے بھی کوئی امت، ملت یا قوم آپس میں بے شمار متضاد مفادات کی حامل ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی امت، ملت یا قوم جاگیرداری یا سرمایہ داری کے سودی نظام کو اپنا لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب انتہائی ہوشیاری، چالاکی، باریک بینی اور چابک دستی سے اس ملک یا ریاست کے زیادہ تر ذرائع پیداوار اور ذرائع ربوبیت کا مالک اس ریاست کے چند سو یا چند ہزار افراد یا خاندانوں کو بنا دیا گیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب انتہائی اجاری اور چابک دستی سے کسی ملک یا ریاست کے اکثر یا زیادہ ذرائع پیداوار اور ذرائع ربوبیت کے مالک چند سو یا چند ہزار افراد اور خاندانوں کو بنا دیا جائے گا تو پھر آپ اس ملک، ریاست اور معاشرے کے اندر ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں بے روزگاروں، گداگروں، چوروں، ڈاکوؤں، منشیات فروشوں کا عام مشاہدہ کریں گے۔ ایسے ممالک، ریاستوں اور معاشروں کے اندر کھلی اور نظر آنے والی بے روزگاری کے ساتھ ساتھ خفتہ بے روزگاری بھی پائی جاتی ہے، چونکہ سلطنت بنو امیہ، سلطنت بنو عباس، فاطمی
سلطنت عثمانیہ، سلطنت ایران، سلطنت مغلیہ اور اسی طریقے دوسری تمام مسلمان سلطنتوں کے حکمرانوں نے علماء سو کو اپنی اپنی سلطنتوں میں پاور شیئرنگ کروا رکھی تھی۔ لہذا اپنے اپنے عہد کے یہ حامان اسلام یعنی علماء سو اپنے ذاتی دنیاوی اور مادی مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے اپنے اپنے زمانے کی فرعونی حکومتوں کو مستحکم بنیادوں پر ہمیشہ در ہمیشہ قائم اور برقرار رکھنے اور بے روزگاروں، غریبوں اور مساکین کو کہ کہیں یہ کبھی کسی انقلابی موومنٹ کا حصہ نہ بن جائیں، کو قرآن حکیم کی انقلاب افروز تعلیم، آیات اور حدیث پاک کے معنی و مطالب کو اپنے ایسے من پسند جاری کردہ بیانات کے ذریعے غلط معنی پہنا کر یہ دست دیتے رہے کہ اوپر والوں کو نہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اوپر والوں کو دیکھنا گناہ ہے۔ ایوب الحکامی والعمرائی تاجد فقط الفاسقین، حکمرانوں اور عمراء کے ایوب صرف فاسق ڈھونڈتے ہیں۔ رزق اور روٹی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، حکمران نہیں۔ اور یہ کہ ہر آدمی نے اپنے اپنے ہاتھوں میں کشکول پکڑ رکھے ہیں، کسی کشکول میں زیادہ رزق پڑ رہا ہے، کسی میں کم اور کسی میں بالکل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا مرضی رزق دے، اور یہ کہ انسان کو اپنی قسمت اور تقدیر پر ہمیشہ صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ جبکہ ان مذہبی خیالات کے برعکس خلافت راشدہ کے دوران حکومت کی جانب سے یہ فکرہ عام دہرایا جاتا تھا اور زبان زدی عام تھا کہ دریائے فرات کے کنارے انسان اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اور یہ کہ اگر حکمران موجے کریں گے تو عوام بھوکے مریں گے۔ حضرات گرامی، یہی فرق ہوتا ہے مذہب اور دین ہر طرح کی بدیوں، سیئات، ناہمواریوں کے خاتمے کے لیے جد و جہد، انقلاب اور جہاد کا راستہ دکھاتا ہے، اور اپنے پیروکاروں سے منہج النبوہ پر یعنی نبوت کے پیٹرن پر چلتے ہوئے پہلے سے موجود ظالمانہ سودی اور استحصالی نظام کا خاتمہ کر کے پہلے سے موجود استحصالی نظام کے سنگھاسنوں پر قابض پیران تسمہ پا افتی مونوں، متفقین اور مترفین کو بھگا اور مذعور کر کے ایک ایسے منصفانہ نظام کے قیام اور نفاذ کا مطالبہ کرتا ہے، اور بلکہ امن نافذ کرتا ہے، جس میں ہر ایک کے ہر طرح کے حقوق کو مراعات برابر ہوں، کوئی کسی طرح بھی اس طرح سے بالا برتر نہ ہو جس میں بے روزگاری اور بے روزگاروں کا نام و نشان تک نہ ہو، جس میں ہر ایک کو ہر طرح کی مساوی اور یکساں انفرادی اور اجتماعی تسکین میں میسر ہو۔ سامعین محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم المرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جن لوگوں نے سبقت کی، یہ سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اور جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی النجومی محتدیتم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، تم نے جس کی بھی پیروی کی وہ ہدایت پا گیا۔ وہ صحابی جو زمانہ جہالت میں ارباب بست و کشاد کے ہاں مردود حرم تھے، اب اسلامی انقلاب برپا ہو جانے کے بعد بڑے بڑے حکمرانوں اور بڑی بڑی سلطنت کی جانب سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ بہت سو کو ان کی اہلیتوں اور قابلیتوں کے مطابق فوجی مہمات کی سربراہیاں دی گئیں، اور بعضوں کو صوبجات اسلامیہ میں گورنریوں کی اعلیٰ مسندوں پر بٹھایا گیا، اور صحابہ نے ذی وقار یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسی ہمہ جہت سماجی تبدیلی اور ایسا ہمہ گیر سماجی انقلاب جس میں ہر بالا کو پست اور ہر پست کو بالا تر کر دیا گیا تھا اور ہر پست کو بالا کر دیا گیا تھا، بدر و حنین کے لا تعداد منضبط اور منظم پونچگاہ مارکوں کے وطن سے جنم لیتا ہے۔ انقلاب کسی طرح بھی
انقلاب کسی بھی طرح سے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو اور جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ملک میں موجود جاگیرداری اور سرمایہ داری کے باطل نظام کے سٹیٹس کو اور باطل نظام کو برقرار رکھنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ جاگیرداری اور سرمایہ داری کے ابلیسی نظاموں کو امن توڑے بغیر کوئی معاشی، اقتصادی، مالی و مالیاتی، سیاسی، سماجی، معاشرتی، تہذیبی و تمدنی، ثقافتی، ذہنی و قلبی، نفسی اور نفسیاتی تبدیلی پیدا کی ہی نہیں جا سکتی۔ سامعین عزیز کا اصل میں بات یہ ہو رہی تھی کہ مسلمانوں نے خلافت راشدہ کے اختتام اور خلافت فاسدہ کے آغاز کے ساتھ ہی اپنے عظیم شان امر یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا تھا۔ افسوس ہے کہ مسلمان ابھی تک تسلسل کے ساتھ اپنے امر یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں مصروف ہیں، اور امت مسلمہ کے حکمران، علماء، جاگیردار، سرمایہ دار اور دیگر استثماری طبقات سچے اور حقیقی اسلام کی طرف مڑنے اور رجوع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ سارے مسلمان ممالک کے نچلے درجے کے مفلوک الحال تہی دست نادار اور غریب لوگ امن اسلام اور اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں، لیکن چوٹی کے علماء مذہب اور حکمران اپنے اپنے عوام کو جھانسا دینے، ان کا دل بہلائے رکھنے اور گمراہ رکھنے کے لیے اسلام اور اسلامی نظام کا زبانی کلامی تو بڑا چرچا کرتے ہیں، لیکن اسلام اور اسلامی نظام کا عملاً نفاذ نہیں چاہتے۔ اس کے اندر سے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی طور پر جڑی ہوئی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اسلام کے علماء مذہب کو اسلام کے حقیقی معاشی نظام کا ہی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کیا۔ علماء کا ایک بڑا گروہ جاگیرداری اور سرمایہ داری کے نظاموں کو تو کفر کہتا ہے، لیکن کہیں بھول پن سے اور کہیں چالاکی اور چاپکے دستی سے گھما پھرا کر اسلامی اصطلاحات اور اسلامی محاورات کے لباس میں ہی ملبوس کر کے جاگیرداری اور سرمایہ داری کو ہی اسلام کے طور پر پیش کر رہا تھا کہ جاگیرداری اور سرمایہ داری کے یہ سالی نظام تو مسلمان ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا کے اکثر غیر مسلم ممالک میں پہلے بھی عمل چل رہا اور جاری و ساری ہے۔ علماء اسلام کا دوسرا بڑا گروہ مخلوط معیشت یعنی مکسڈ اکانومی کو اسلام کے معاشی نظام کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ مخلوط معیشت یا مکسڈ اکانومی یعنی آدھا استحصالی اور آدھا غیر استحصالی نظام بھی اس وقت مسلمان ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں عملاً قائم اور نافذ ہے۔ علماء اسلام کا تیسرا لیکن بہت ہی چھوٹا سا گروہ کبھی براہ راست اور کبھی بالراست سوشلسٹ اور کمیونسٹ معیشت کو اسلام کے معاشی نظام کے طور پر پیش کرتا رہتا ہے۔ نمبر 2 یہ دوسری وجہ ہے جس کے باعث اسلام مسلمان ممالک میں یا دنیا میں نافذ نہیں ہو سکا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء مذہب کو قریب یہ بھی پتہ ہے کہ اگر سچا اور حقیقی دین اسلام عملاً نافذ ہو گیا تو وہ ان کے جعلی استحصالی اور مفاد پرستانہ اسلام کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ ان علماء کو خوف اور خطرہ ہے کہ اگر سچے اسلامی نظام کا نفاذ ہو گیا تو اس سے عوام کے قلب و نظر پر علماء کی جو کئی سو سالوں کی جعلی اسلام پرستی کا پردہ پڑا ہوا ہے وہ فاش ہو جائے گا۔ مسجدیں جو ان کی طرف سے اسلام کے ربوبیت عالمینی کے فلاحی نظام کی عدم پیشکاری اور اسلام کو ہر طرف سے فیض رساں اور تسکین بخش مکمل ذاتہ حیات کے طور پر پیش نہ کرنے کے باعث اور ان علماء کی اپنی ناقص کارکردگی کے باعث پہلے ہی ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں، دنیا کے سارے لوگوں کے لیے قابل قبول ملکی، قومی، جغرافیائی، ثقافتی، مذہبی اور نسلی حدود سے ماورا اسلام کی عالمگیر آفاقی جدید دینی سائنسی، دینی عمرانی، دینی ٹیکنالوجیکل، دینی میکانیاتی، دینی انجینئرنگ اور دین کی سمت و حرفت سے آراستہ و پیراستہ تعلیم جس کو علماء سو غلطی سے کافرانہ تعلیم خیال کر بیٹھے ہیں کی آمد کے باعث مسجدیں بالکل ہی خالی ہو جائیں گی۔ ان علماء کو خطرہ ہے کہ اگر اسلام اور دین کی جدید سائنسی، جدید عمرانی، جدید ٹیکنالوجیکل، جدید میکانیاتی، جدید انجینئرنگ اور دین کی سمت و حرفت کی جدید تعلیم فروغ پا کر پھیل گئی تو ان کے لیے رزق، روٹی اور روزگار کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ مذہبی مدرسوں سے حاصل کردہ جدا فرقہ وارانہ مذہبی تعلیم کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو جائیں گے اور کسی کھاتے کے نہیں رہیں گے۔ اے صاحبان زیوکار،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے دکھا دے اشیاء کی حقیقت جیسے کہ وہ اصل میں ہیں۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ جمیع علم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال، قرآن کے اندر سارے علوم موجود ہیں لیکن یہ ہماری عقلیں ہیں جو ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حقیقت میں ان علماء کو خطرہ ہے کہ اگر اسلام کا سچا معاشی نظام اور سچے اسلام کی جدید تعلیم کا عملاً نفاذ ہو گیا تو عوام کے دلوں میں موجود ان کی رہی صحیح عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکے میں اکیلے ہی اسلام کے نفاذ کے لیے نکلے تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک اسلامی کے ساتھ جڑتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال کی مختصر ترین مدت میں عالم کفر کی محیط اور انتہائی ستمگر قوتوں کو زیر کر کے دنیا کا فقید المثال انقلاب برپا کر کے دکھا دیا تھا۔ ورنہ کیا بات ہے کہ مسلمان ممالک کے اندر مسلمان علماء کی تعداد مسلمان ممالک کے اندر پائے جانے والے کمپوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد یہ حضرات گزشتہ 1300 سال میں تیکھا تک دورہ کر کے نہ دکھا سکے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے علماء کے پاس زمانے کے کسی بھی عہد میں کبھی بھی معاشی، اقتصادی، مالی و مالیاتی، سیاسی، عمرانی، تہذیبی و تمدنی، ثقافتی، سائنسی، فنی، تکنیکی اور علمی ترقی کا کوئی ایجنڈا یا پروگرام نہیں ہوتا۔ زمانے کے کسی بھی عہد میں معاشی، اقتصادی، مالی و مالیاتی، سیاسی، عمرانی، تہذیبی، تمدنی، سائنسی، فنی، تکنیکی اور علمی ترقی کا ایجنڈا اور پروگرام صرف علماء دین کے پاس ہوتا ہے، علماء مذہب کے پاس نہیں۔ علماء مذہب دین کے دور زوال میں ہم رنگ دین فکر و نظر کا ایک پیچیدہ اور اتصالی جال پھیلاتے ہیں اور پھیلائے رکھتے ہیں، جس کے نرگے میں وہ صدیوں تک اپنے سادہ لوہ پیروکاروں کو پھنسائے رکھتے اور دین کی حقیقی منزل سے گمراہ اور بے منزل کیے رکھتے ہیں۔ ہر زمانے میں یہ مذاہب کے یہ علماء سو ہی تھے جنہوں نے پیغمبروں کی ترقی پسند تحریکوں تک پر کفر کے فتوے لگائے تھے۔ پیغمبروں پر کفر کے یہ فتوے معاذ اللہ اس عہد کے موچیوں، تیلیوں، کمہاروں، ماشکیوں، حجاموں، جلاحوں، لوہاروں اور ترخانوں نے تو نہیں لگائے تھے۔ پیغمبران کرام کے خلاف کفر کے یہ فتوے ان ادوار میں ہزاروں کی تعداد میں موجود انہی علماء سو نے ہی جاری کیے تھے۔ کیونکہ ہر زمانے میں علماء سو کی کثرت رہی ہے، لہذا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ علماء سو نے ہمیشہ ہر زمانے کی ہر ترقی اور ترقی تو تحریک کا راستہ ہوتا ہے۔ نمبر تین وہ وجہ جس کے باعث اسلام نافذ نہ ہو سکا مسلمان ممالک میں اور دنیا میں۔ نمبر 3، اب وہ تو علماء کی طرح سے حکمرانوں کو بھی اسلام کے معاشی نظام کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن اگر کچھ بے ایمان حکمرانوں کو سچے اسلامی نظام، اس کے خد و خال یا اس کی تفاصیل کا کچھ علم ہے بھی تو ان کو یہ خوف اور خطرہ ہے کہ اگر سچا اسلامی نظام نافذ ہو گیا تو ان کی ہمہ طرفہ لوٹ کھسوٹ پر اور ان کی آوارہ مزاجی پر قدمیں لگ جائیں گی۔ تو صاحبان ذی وقار میں عرض کر رہا تھا وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں یعنی دو روحے لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی بشارت سنا دو۔ قرآن مجید میں منافقوں اور کافروں کے لیے مزید حکم آیا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ منافقوں یعنی دو روحے لوگوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا جمع کرنے والا ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ سورۃ النساء کی اس آیت میں پہلے منافقین اور پھر کافروں کو جہنم میں جھونکے جانے کا ذکر آیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگرچہ منافقین اور کافروں کو اکٹھا، لیکن منافقین کو کافروں سے پہلے عذاب دیا جائے گا۔ اس آیت کی ممکنہ تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت اسرائیل نے اہل مغرب کی کھلی اور ظاہری باری حمایت سے فلسطین اور عربوں کے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ امریکہ اور اہل مغرب کی پشت پناہی کے باعث اسرائیل اپنے جارحانہ اقوال و افعال سے سارے مسلمانوں کو 72-73 سالوں سے چڑھا رہا ہے۔ مسلمان اسرائیل کے مسلسل منفی اور اشتعال انگیز رویوں سے
آرٹسٹ زیر پا چلے آ رہے ہیں۔ اب مستقبل میں دو امکانات ہیں جن میں سے کوئی بھی ایک امکان پیدا اور وقوع پذیر ہو کر عالمی جوہری جنگ کی وجہ بنے گا۔ نمبر 1، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں مسلسل چڑھنے اور مشتعل ہونے کے بعد مسلمان مجاہدین اپنے اپنے ممالک کے مغرب نواز حکمرانوں سے باغی ہو کر یہ نعرے لگاتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں مشرق وسطیٰ کی جانب چل پڑیں کہ چلو چلو فلسطین چلو، توڑ دو اسرائیل کو توڑ دو۔ تو ان مجاہدین کی بے پناہ تعداد، ان کے تند و تیز اور تابڑ توڑ حملوں اور جلگاروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ نیلی یا نیلگوں آنکھوں والے مجرم مسلمانوں کی قوت و طاقت کو بلیا میٹ کرنے کے لیے میدان میں اتر پڑیں۔ یقیناً پہلے وہ مسلمانوں کی اس متصادم مزاحمتی قوت کو روایتی جنگی ہتھیاروں کے بل بوتے پر منتشر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب اور جس لمحے امریکہ، اسرائیل اور مغربی ممالک یعنی نیلی یا نیلگوں آنکھوں والے مجرم ممالک محسوس کریں گے کہ ان کے لیے روایتی جنگی ہتھیاروں سے مسلمان مجاہدین کی قوت کو پاش کرنا ممکن نہیں رہا، تو وہ حطامہ کا استعمال کریں گے، جس کے نتیجے میں مجاہدین کے بے پناہ قتل عام کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ لگتا مسلمانوں کا وہ ملک یا ممالک بھی تباہی بربادی کا شکار ہو سکتے ہیں، جن پر ایٹمی جہنم وارد ہوگی۔ نمبر 2، یا عربوں اور عرب علاقوں کے ارد گرد مسلمان ریاستوں کا امریکہ، مغربی ممالک اور اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ، مغربی ممالک اور اسرائیل کا ملک شام اور ایران کے ساتھ جو گہرا تضاد چل رہا ہے، یہی تضاد کسی وقت بھی گرما گرم جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس ہونے والی جنگ میں اگر اسرائیل اور امریکہ کو روایتی جنگی ہتھیاروں کے استعمال کے دوران کسی طرح سے اپنی شکست ہوتی محسوس ہوئی تو وہ حطامہ اور صقر کا استعمال ضرور کریں گے۔ اب متذکرہ بالا ان دو امور میں سے کسی بھی ایک امر کا وقوع پذیر ہونا یقینی اور لازمی ہے۔ ان دو امور میں سے جو بھی صورت وقوع پذیر ہوئی تو اسی وقت یاجوج اور ماجوج اپنا تاریخی کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں اتر پڑے گا۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصات ابصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین، اور سچا وعدہ نزدیک آ پہنچے گا اور پھر ایک دم سے کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے ہم پر افسوس، تحقیق ہم تو اس قوت سے بے خبر تھے، بلکہ ہم تو ظلم کرنے والوں میں سے تھے۔ اسی دم یاجوج اور ماجوج یعنی روس مسلمان ممالک کے ساتھ اپنے فوجی معاہدوں کے تحت اور حالات کو سازگار پاتے ہوئے نیلی آنکھوں والے مجرموں پر خوفناک اور عالمگیر جوہری حملہ کر کے ان کی قوت کو پاش کر دے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قیامت والے دن تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں، بلکہ قرآن الحکیم تو سورۃ انبیاء میں اس کے برعکس یہ کہتا ہے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے بھلائی آ چکی ہے وہ اس یعنی عذاب سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون، وہ اس یعنی عذاب کی آہٹ تک بھی نہ سنیں گے اور وہ عذاب کے اندر اس طرح سے ہوں گے جیسے ان کا جی چاہے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ان کو بڑے سے بڑا دھماکہ غمزدہ نہ کرے گا اور فرشتے ان سے ملیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، اس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جس طرح سے کاغذ پر تمہار لپیٹ لیا جاتا ہے، اور ہم اس کو اس طرح سے کر دیں گے جس طرح سے ہم نے اس کی پہلی بار تخلیق کی تھی، ہم اس کو اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یعنی ہم آسمان کی تخلیق کو دوبارہ لٹائیں گے۔ یہ ہم پر وعدہ ہے، بے شک ہم یہ وعدہ ضرور ضرور پورا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے اس کے بعد زبور میں بعد نصیحت لکھ دیا تھا کہ میرے صالح عابد یعنی محنت کش زمین کے وارث ہوں گے۔
ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں عابدوں یعنی محنت کش قوم کے لیے پیغام ہے۔ آپ دانشوران ملت مسلمہ حکیم عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ ان آیات کی ترتیب و تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 101، یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ قیامت والے دن سارے انسان نہیں مارے جائیں گے۔ اگر اس آیت کے ساتھ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، وہ بھی ملا کے پڑھا جائے تو بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ اسی کرۂ ارض پر زندہ اور موجود انسانوں پر ایٹمی جہنم کے ورود کے ذریعے افراد اور قوموں کے درمیان فیصلہ ہونا ہے۔ جن کی نیکیاں اللہ کے پاس پہلے پہنچ چکی ہوں گی وہ عذاب کے وقت عذاب سے دور رکھے جائیں گے، اور جن بدبختوں کی نیکیوں کی فہرستیں اللہ کے پاس عذاب کے ورود سے پہلے نہیں پہنچی ہوں گی وہ عذاب النار میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ علماء اسلام کی جانب سے پیش کردہ قیامت کا دن بنی نوع انسان کی کامل تباہی و بربادی اور کامل طور پر نیستی و نابودی کا تصور قرآن کے تصور قیامت اور تصور انصاف کنسیپٹ آف ڈے آف ججمنٹ کے بالکل برعکس ہے۔ آیت نمبر 2، آیت نمبر 102، اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں یقیناً بڑی معجزانہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ صحابان جن کی نیکیاں اللہ کے ہاں پہلے پہنچ چکی ہوں گی وہ ایٹمی جہنم کے اس ہوش ربا دھڑاکے کی آہٹ تک بھی نہ سنیں گے کہ جس بلاسٹ کا کھڑکا سینکڑوں میلوں تک مادی اور غیر مادی، نامیاتی اور غیر نامیاتی، ذی حیات اور غیر ذی حیات کے ساتھ ساتھ پورے ماحول کو الٹ پلٹ بلکہ کئی پہلوؤں میں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اور وہ صحابان ذی وقار جنہوں نے اس ناقابل بیان عذاب سے بچنا ہے وہ عذاب کے موقع پر ہی اس طرح سے ہوں گے جیسے کہ ان کو عذاب کی خبر ہی نہ ہو۔ یقیناً یہ صورتحال ایک معجزہ ہی ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم بھی ان ابراروں کے ساتھ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک عذاب میں سے بچانا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 103، ان صحابان سے جو قیامت کی تباہی و بربادی میں سے بچ جائیں گے میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ فرشتے ان سے ملاقات کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایٹمی جہنم میں سے بچ جانے والے کامیاب صحابان فرشتوں کا اسی طرح سے دیدار و ملاقات کریں جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں فرشتوں کا دیدار کیا اور فرشتوں سے ملاقات کی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آیت نمبر 104 بتاتی ہے کہ اگر اس آیت کے ساتھ سورۃ الرحمن کی یہ آیات پڑھی جائیں تو بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان۔ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا تو تم اپنے آپ کو بچا نہ سکو گے، تم اپنے رب کی کون سی نشانی کو جھٹلاؤ گے۔ پس جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ ایٹمی جہنم کے پھٹنے کے ساتھ ہی آسمان پھٹ کر سرخ تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ ایٹمی ٹیکنالوجی سے وابستہ صحابہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایٹم بم کے پھٹنے کے نتیجہ میں اوزون کی یعنی فلکی تہ پھٹ جائے گی۔ ایٹمی جہنم کے 1 کروڑ سیلیسیس کے بے پناہ درجہ حدت کے زیر اثر 90 میل اوپر تک کی فلکی تہ یعنی اوزون کی تہ تہس نہس ہو جائے گی، اور آسمان یعنی اوزون لیئر کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے کہ اللہ پاک نے آغاز میں اس کی تخلیق کی تھی۔ اللہ پاک کیونکہ مسبب الاسباب ہیں لہذا اللہ پاک قیامت کے دن آسمان یعنی اوزون لیئر کو ایٹمی جہنم کے ذریعے اسی طرح سے لپیٹ لیں گے جس طرح سے کاغذوں کا تہوار لپیٹ لیا جاتا ہے، اور اللہ پاک آسمان کی فلکی تہ یعنی اوزون لیئر کو اس طرح سے کر دیں گے جس طرح اول بات پیدا کرنے کے وقت ابتدا کی تھی، اور اللہ پاک آسمان کی فلکی تہ یعنی اوزون لیئر کی دوبارہ تخلیق و تعمیر بھی فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کو ضرور بے ضرور پورا کریں۔ آیت نمبر 105 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تحقیق ہم نے زبور میں بعد نصیحت لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے صالح عابد یعنی محنت کار ہوں گے۔ یقیناً زبور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ زبور باب نمبر 37 آیت نمبر 29۔ اس ضمن میں زبور کے مزید حوالوں کو ملاحظہ کیجیے۔ حوالہ یہ ہے کیونکہ بدکار
کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے، کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادماں رہیں گے۔ ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی، ساتھ ہی زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ داؤد 73 آیت نمبر 9، 10، 11، 81، 92۔ لوگوں کا یہ خیال کہ قیامت والے دن زمین و آسمان اور ساری کائنات منہدم ہو جائیں گی، صریحاً قرآن کے تصور قیامت سے متصادم ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قیامت کی استوائی بربادی کے بعد ان الارض یرث عبادی صالحون، کہ زمین کے وارث میرے صالح محنتکش ہوں گے۔ اگر قیامت کے وقوع کے نتیجے میں سارے آسمانوں کے ساتھ زمین نے بھی ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، تو پھر عبادی صالحون کو کس زمین کا وارث بنایا جائے گا؟ اس کے ساتھ اگر سورہ زمر کی آیت نمبر 67 کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے تو بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ والارض جميعا قبضاته یوم القیامہ، قیامت کے دن پوری کی پوری زمین اس یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہوگی۔ حکیم عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کی زمین ہمارے قبضہ میں ہے تو یوم التغابن ہار اور جیت والے دن اور یوم الفصل فیصلے والے دن زمین اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں چلی جائے گی اور زمین پر سے ہمارے انسانوں کا ناجائز قبضہ ختم ہو جائے گا۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 27 بھی اس بات کو مزید واضح کرتی ہے کہ قیامت والے دن زمین و آسمان برقرار رہیں گے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ اور ہم نے زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے باطل پیدا نہیں کیا، یہ تو کافروں کا خیال ہے، بس کافروں کے لیے خرابی ہے، وہ آگ میں جھونکے جائیں گے۔ معزز سامعین سے میری گزارش ہے کہ وہ میری اس بات کو سنتے وقت قرآن مجید کی پوری تعلیم کو اپنے سامنے رکھیں۔ یہ تو ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت دوسری جگہ موجود کسی اور آیت سے متصادم ہو ہی نہیں سکتی، لیکن پورے قرآن کی تعلیم کو نظر انداز کر کے کسی ایک آیت کریمہ سے کسی مخصوص سوچ یا خیال کا جزوی استنباط قرآن کی آفاقیت اور ابدیت کے خلاف ہے۔ لہذا قرآن مجید کی اس آیت یسألون ایان یوم الدین یوم ہم علی النار یفتنون، سوال کرتے ہیں کہ دین کا دور کب آئے گا یا کب ہوگا، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ اس سے یہ نتیجہ کر لینا درست بات نہ ہوگی کہ ایٹمی جہنم کے عالمی رضا میں شاید ساری دنیا جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ قیامت کا دن تو یوم الفصل ہے۔ قیامت کے عذاب النار میں ساری اور پوری بنی انسان کے جل کر نیست و نابود ہو جانے کا تصور قرآن کے تصور قیامت کے خلاف ہے۔ لہذا اس آیت یسألون ایان یوم الدین یوم ہم علی النار یفتنون میں جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے سے یہی کھلی اور واضح مراد لی جانی چاہیے کہ جس دن وہ گناہ گار اور جہنمی لوگ آگ میں جلائے جائیں گے یا جن پر جہنم کے عذاب کا ورود واجب ہو چکا ہوگا، نہ کہ صحت سے یہ مراد لی جائے کہ قیامت والے دن قرآن کے سارے نیک و بد انسان ہلاکت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اگر آیت یوم ہم علی النار یفتنون جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے سے مطلب یہ اخذ کیا جائے کہ قیامت کے دن قرآن کے سارے انسان ایٹمی جہنم کی عالمی جنگ میں جل بھن کر خاکستر ہو جائیں گے، تو پھر یوم الفصل اور یوم التغابن بے معنی اور بے مقصد ہو کر رہ جائیں گے۔ لہذا پورے قرآن کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے آیت یوم ہم علی النار یفتنون جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے کا یہی مطلب لیا جانا چاہیے کہ قیامت کے دن قرآن کے سارے انسان ایٹمی جہنم کی عالمی جنگ میں جل بھن کر خاکستر نہیں ہو جائیں گے، بلکہ یہ تو وہ دن ہے جس دن صرف گناہ گار اور جہنمی لوگ ہی ایٹمی جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ صرف انہیں جلایا جائے گا جن پر ایٹمی جہنم کے عذاب کا ورود واجب ہو چکا ہوگا۔ خیالات کے اسی تسلسل میں قرآن کی ایک اور آیت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کی بھی تشریح ضروری ہے۔ اس ضمن میں میری رائے یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے اس عالمگیر افاقی اصول اور اس یونیورسل ٹروتھ کا اظہار فرمایا ہے
جس کے تحت شروع سے لے کر اب تک تمام اشیاء موت و حیات کی منظر میں سے گزر رہی ہیں۔ بتائیے کہاں گئے آج سے 100 سوا 100 یا 150 سال یا اس سے پہلے کے تمام انسان؟ یقیناً وہ جہان فانی کی منزل میں سے گزر کر جہان فردہ کی جانب جا چکے ہیں۔ اللہ پاک آسمانی جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ اس آیت کل نفس ذائقۃ الموت کا اطلاق صرف واضح طور پر جاندار اور ذی حیات اشیاء کی موت اور حیات پر ہی ہوتا ہے، جو کہ عملاً ہو بھی رہا ہے، تو بھی میرے خیال میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس آیت کو قیامت کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کا اطلاق قیامت پر کر دیا جائے اور پھر اس سے یہ مطلب اخذ کیا جائے کہ قیامت والے دن تمام کے تمام انسان اور ذی روح کسی کائنات گیر نامعلوم آتشی جھٹکے یا دھماکے کے باعث موت کا شکار ہو جائیں گے، بالکل غلط ہے۔ یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت پر یہ من مانا اطلاق قرآن کے تصور قیامہ، تصور یوم الفصل اور تصور یوم التغابن کے منافی ہے۔ دین ایٹمی جہنم کی عالمی جنگ کے بعد اسی زمین پر نافذ ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ دین یا اسلام ایٹمی جہنم کی عالمی جنگ کے بعد اسی زمین پر نافذ ہوگا، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ یسألون ایان یوم الدین یوم ہم علی النار یفتنون، سوال کرتے ہیں کہ دین کا دور کب ہوگا یا کب آئے گا جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ یہاں آگ میں جلائے جانے سے مراد ایٹمی جہنم کی عالمی جنگ میں جلایا جانا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ قرآن پر تباہی و بربادی دین کے دور یعنی دین کے قیام سے پہلے ہوگی، یعنی ایٹمی جہنم کی عالمی جنگ کے بعد زمین پر دین کا دور قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت کے دور سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو شدید عذاب سے دوچار نہ کریں، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت قدسی سے پتہ چلتا ہے کہ ملک یاجوج اور ماجوج بھی عذاب النار کی تباہی بربادی سے محفوظ نہیں رہے گا۔ لگتا ہے کہ ملک یاجوج اور ماجوج شاید کامل تباہی سے تو دوچار نہ ہو، لیکن شدید عذاب سے دوچار ضرور ہوگا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ملک یاجوج اور ماجوج اور نسل یاجوج اور ماجوج بھی کامل تباہی بربادی سے دوچار ہوں گے، تو پھر تو سارا یوم الفصل فیصلے کا دن اور یوم التغابن ہار جیت کا دن بے معنی اور بے مقصد ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 97 جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، یاجوج اور ماجوج کو کافروں کے خلاف کی مزاحمتی قوت کے طور پر پیش کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ وہ یاجوج اور ماجوج کے جس کو دیکھ کر کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کافر کہیں گے کہ ہائے کم بختی، ہم تو اس یعنی یاجوج اور ماجوج کی قوت سے بے خبر تھے، بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ یقیناً قرآن کی آیات میں تصادم ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کی آیات آپس میں ٹکرا نہیں سکتی۔ قرآن کی ایک آیت کسی اور جگہ موجود آیت کے منافی ہو ہی نہیں سکتی، لہذا اگر ہم ابھی اس پیش کردہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58 اور ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو شدید عذاب سے دوچار نہ کریں، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 97 وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ وہ سامنے رکھیں تو واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی کامل تباہی و بربادی تو نہیں ہوگی، البتہ یاجوج اور ماجوج اور ان کا خطہ اور ملک بھی زبردست اور شدید تباہی و بربادی کی لپیٹ میں آئیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ یاجوج اور ماجوج اور ان کے خطے اور ملک کے شدید عذاب سے دوچار ہونے کی بھی شاید یہی وجہ ہو کہ جو کچھ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم جو قرآن کی تعلیم سے ناواقف ہونے کے باوجود کچھ عرصہ قبل لا الہ کے اصول کی عملاً پیروکار تھی، آج اس اصول سے کسی قدر نظریاتی اور عملی انحراف کی منزل میں سے گزر رہی ہے۔ اس کو اس نظریاتی اور عملی انحراف کی بنا پر مکمل طور پر ہلاک تو نہ کیا جائے، البتہ شدید عذاب سے دوچار کیا جائے، لیکن شدید عذاب سے دوچار ہونے کے باوجود آخری فتح انہی کو حاصل ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماضی میں 2 بار بہت ہی بڑے فساد برپا کرنے کے نتیجے میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں دی گئی اطلاع کے مطابق 587
قبل مسیح میں پہلے عراق کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں یروشلم اور یہودیوں کی تباہی، پھر دوسری بار سن 71 عیسوی میں تیتوس رومی کے ہاتھوں یروشلم اور بنی اسرائیل کی تباہی ہوئی۔ یہ تو سب مانتے ہیں کہ یہودیوں کی حد سے بڑی سرکشی اور فساد کے تدارک کے لیے خدا نے بخت نصر اور تیتوس رومی کو سزا کے طور پر بھیجا تھا، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ بخت نصر اور تیتوس رومی خدا کے کوئی برگزیدہ انسان تھے۔ اسی طرح سے اگرچہ یاجوج اور ماجوج کی قوم کوئی ایسی مبتدی اور برگزیدہ قوم تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں یقینی ہے کہ نیلی آنکھوں والے مجرموں کی عالمگیر، سرکشی اور فساد کی استحصال اور ان کو سزا دینے اور سزا دلوانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج ہی کو تیار کیا ہوا ہے۔ یقیناً مسلمان نیلی آنکھوں والے مجرموں، یورپ، شمالی امریکہ اور یہود و نصارہ کی عالمگیر سرکشی اور ظلم و جبر کے خاتمے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن اگر آپ قیامت کے منظر نامے میں سے نیلی آنکھوں والے مجرموں، یورپ، شمالی امریکہ اور یہود و نصارہ کے مغربی بلاگ اور یاجوج ماجوج یعنی روس کے مشرقی بلاگ اور ان کے مابین ہونے والے ایٹمی جہنم کی عالمگیر جنگ کو منہا کر دیں تو قیامت کا پورا کنسیپٹ ہی ناقابل فہم ہو جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب اسی آرٹیکل میں اور اسی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا سب ٹاپک ہے، اور وہ ہے ایٹمی جہنم کی عالمگیر جنگ کے نتیجے میں ایٹمی جہنم کی عالمگیر جنگ کے نتیجے میں 7 جنگ یا خدا کی آسمانی بادشاہت یعنی جنت الفردوس کے نظام کا کیا؟ تو اے اقوام شرق و غرب، کرۂ ارض پر انسانی بستیوں، ذی روح اور ذی حیات مخلوقات کی کامل تباہی و بربادی نہ کبھی پہلے ہوئی ہے اور نہ ہی کامل تباہی و بربادی اس عذاب الاکبر کے نتیجے میں ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ تباہی و بربادی بڑی شدید قسم کی ہوگی، لیکن کامل تباہی و بربادی انسانوں اور اشیاء کی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم جو رقم تراز ہے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّن يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور تیرا رب بے نیاز رحم والا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ تمہارا خاتمہ کر سکتا ہے اور تمہارے بعد جن کو چاہے تمہارا جانشین کر سکتا ہے، جس طرح اس نے تم کو دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد ہم نے اور لوگ پیدا کر دیے۔ ایٹمی جہنم کی عالمگیر جنگ کے نتیجے میں ہونے والی تہذیب و تمدن کی شدید شکست و ریت کی راکھ ہی میں سے انسانی کوکنس پھر نمودار ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج کی قیادت اور سرپرستی میں 7 جنگ یا خدا کی آسمانی بادشاہت یعنی جنت الفردوس کے نظام کو قائم کرے گا۔ اس نظام کی کئی اور اہم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہوگی وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ اور تو کیا جانے کہ دین کا دور کیسا ہوگا، پھر تو کیا جانے کہ دین کا دور کیسا ہوگا۔ اس دور میں کسی شخص کی کسی شے پر کوئی ملکیت نہ ہوگی، اس دور میں سارا حکم اللہ کا ہوگا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ آج ملکیت کس کی ہے؟ تنہا اللہ زبردست کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمان بھی تو لا الہ کے قائل ہیں، تو اس لا الہ کے نظری طور پر قائل ہونے کی بنا پر قیامت میں خدا تعالیٰ کی فتح یاب ہونے کی صورت میں یوم الآخرہ کے آغاز پر خلافت ارضی کا تاج مسلمانوں کے سر پر کیوں نہیں سجایا جائے گا؟ اس سوال کے درجہ 2 ممکنہ جوابات ہیں۔ نمبر 1، خلافت راشدہ کے زوال کے بعد سے لے کر اب تک مسلمان اسلام کے حوالے سے جس نظام کے قائل ہیں، اس کو علامہ اقبال کی کتاب ارغمان حجاز میں لکھے گئے ایک شعر کے ذریعے بڑی اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بند ہے مومن کا بھی۔ نمبر 2،
اس وقت مسلمان پورے پورا اجتماعی ذمہ داری اور عالمی قیادت سنبھالنے کے اہل نہیں ہیں۔ افسوس ہے کہ مسلمان خلافت راشدہ کے زوال کے بعد ذرائع پیداوار اور ذرائع ربوبیت پر خدا کی ملکیت کے توحیدی تصور کی طرف کبھی بھی نہیں لوٹے۔ مسلمان خلافت راشدہ کے بعد اسلام کے اندر ہی رہتے ہوئے قبل از اسلام کے ذاتی ملکیتوں والے طبقاتی معاشی نظام یعنی مشرکانہ نظام کے قائل ہو گئے، جبکہ یاجوج ماجوج کا ابن آدم کی اجتماعی اور ریاستی ملکیت کا تصور اللہ تعالیٰ کی الوہی ملکیت کے تصور کے عین قریب ترین ہے۔ سو امکان غالب ہے کہ دنیا کی اور اقوام کے ساتھ قوم یاجوج ماجوج کی بھی پھیلتی ہونے کے باوجود یاجوج اور ماجوج کے سر پر ہی یوم الآخرہ کے آغاز پر خلافت ارضی کا تاج سجایا جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب کامی راج، سات جگ، خدا کی عالمی بادشاہت اور جنت الفردوس کا ہمیشہ در ہمیشہ قائم رہنے والا یہ نظام ایٹمی جہنم کی عالمی جنگ کے ذریعے قرآن پر قائم ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی یہ نظام ساری کائنات کے آفاقی اور یونیورسل نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گا۔